بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ نور الہدا کے اسماء کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے، اور آج ہم کتاب الصوم کا آغاز کریں گے۔ ہمارا کتاب الصلاۃ یہ پورا ہو گیا تھا، آج سے روزوں کے بارے میں احکامات پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں کتاب الصوم۔ یہ روزوں کا کتاب ہے، یعنی اس چیپٹر کے اندر روزوں کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ اب روزے کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ روزہ کیسے کہتے ہیں، صوم کیسے کہتے ہیں۔ کہتے ہیں هو الامساک نہارا عن ادخال شیء عمدا او خطعا بطنا او ما له حکم الباطن۔ روزہ دن کے وقت کر یا پھر عمدن جان بوجھ کر یا خطا سے پیٹ میں کسی چیز کو داخل کرنا ہے۔ والامساک وہ روکنا ہے دن کے وقت کسی شے کو جان بوجھ کر یا خطعن کسی چیز کو داخل کرنا، بطنن پیٹ میں، او ما لہو حکم الباطن یا پھر جس کے لیے باطن کا حکم ہے، یعنی پیٹ کے اندر کوئی چیز داخل کرنا، یا جس کے لیے پیٹ کا حکم ہے کہ وہ چیز کسی نہ کسی ذریعے سے پیٹ تک پہنچتی ہے، تو اس عضو میں بھی کوئی چیز داخل نہیں کرنی، داخل کرنے سے رکنا ہے، اور اس کو روزے کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ دوسری چیز ہے شہوت سے رکنا۔ وعن شہوت الفرج بنیت من احدہ، فرج کی شہوت سے رکنا یعنی عورت سے جماع کرنا، اس سے بھی رکنا ہے۔ بنیت من اہلہ، اس کے اہل کی نیت کے ساتھ، یعنی جماع کرنے کا بندہ اہل بھی ہے، تو اہل ہونے کے باوجود فرج کی شہوت سے رک جانا، یعنی عورت سے جماع کرنے سے رک جانا، اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ یہ روزے کی تعریف ہے، یعنی عام الفاظ میں روزے کی تعریف کی جائے تو کھانے پینے اور جمع کرنے سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ روزے کی تعریف تھے۔ آگے کہتے ہیں وہ سبب وجود رمضان، وجوب رمضان شہود جزء منہ، شہود جزء منہ، رمضان کے روزوں کے واجب ہونے کا سبب۔ سبب وجوب رمضان کا مطلب ہے رمضان کے روزوں کے واجب ہونے کا سبب رمضان کا کوئی جز کا پایا جانا ہے۔ شہود جزء منہ، رمضان کے روزوں میں سے کسی ایک، رمضان کے کسی جز کا پایا جانا ہے۔ شہود کا مطلب ہے پایا جانا، کہ رمضان کا اگر کوئی لمحہ پایا گیا تو اب کیا ہوگا، رمضان کے روزے اس بندے پر شرط ہو جائیں گے۔ مثلا اگر کوئی بندہ جو ہے وہ پہلے رمضان کو مسلمان ہوا ہے، اور اس وقت مسلمان ہوا ہے کہ مغرب کے اندر 10 منٹ رہتے تھے، مغرب یعنی سورج کے غروب ہونے میں 10 منٹ رہتے تھے، تو 10 منٹ کا پایا جانا یہ بھی کیا ہے، اس رمضان کا جزو ہے۔ تو اگر 10 منٹ پہلے وہ بندہ مسلمان ہوا تو اس کے ذمے اس پہلے رمضان کا روزہ یہ واجب ہوگا، تو وہ دوبارہ اس کو قضا کر کے پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے وَكُلُّ يَوْمٍ مِّنْهُ سَبَبُ لِأَدَائِهِ، اور رمضان کے ہر دن کا، رمضان کا ہر دن رمضان کے ہر روزے کو ادا کرنے کا سبب ہے۔ 10واں روزہ ہے تو 10واں روزہ تب واجب ہوگا جب 10واں روزے کا دن آئے گا، یعنی ہر دن رمضان کا جو دن آئے گا اس دن کا روزہ یہ واجب ہو جائے گا۔ رمضان کے ہر دن کا ہونا یہ روزوں کے ادا کا سبب ہے۔
یعنی وہ دن آئے گا تو اس دن کا روزہ فرض ہو جائے گا۔ وَهُوَ فَرْضٌ وَهُوَ فَرْضٌ أَدَاءٌ وَقَضَاءٌ، وہ فرض ہے، فرض ادا ہے یا فرض قضا ہے؟ رمضان کا روزہ فرض فرض ہے، تو فرض کی دو قسمیں، فرض ادا ہوتا ہے، دوسرا فرض قضا ہوتا ہے۔ تو فرض ادا اور فرض قضا ہے کس پر؟ علی من اجتمع فیہ، اس بندے پر کہ جس میں جمع ہو، علی من اجتمع فیہ اربعۃ اشیاء، جس بندے میں چار چیزیں جمع ہو جائیں، جس بندے میں چار چیزیں ہوں، تو اب اس پر رمضان کا روزہ اداءً اور قضاءً فرض ہے۔ چار چیزیں کون سی؟ الاسلام، مسلمان ہونا، والعقل، عاقل ہونا، والبلوغ، بالغ ہونا، اور چوتھی شرط ہے والعلم بالوجوب، رمضان کے روزوں کے واجب ہونے کا علم ہونا، یہ بھی شرط ہے رمضان کے روزے کا اداءً یا قضاءً فرض ہونا۔ ٹھیک ہے، کس بندے کے لیے؟ لمن اسلم بدال الحرب، جو بندہ دار الحرب میں اسلام لے آیا اس کے لیے یہ چیز شرط ہے، یعنی وجوب کا علم ہونا، یہ جو آخر چیز ہے نا والعلم بالوجوب، تو یہ اس کے لیے شرط ہے کہ لمن اسلم بدار الحرب، جو دار الحرب میں اسلام لے آیا اس کو معلوم ہو کہ یہ رمضان کا روزہ رکھنا یہ واجب ہے۔ اگر اس کو معلوم نہیں ہے، اس کو علم نہیں ہے، وہ اسلام تو لے آیا لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ رمضان کے روزے بھی اسلام کے اندر رکھے جاتے ہیں، تو اب اس پر رمضان کے روزے رکھنا یہ واجب نہیں ہوگا جب تک اس کو علم نہیں ہوتا۔ اول کون بدار الاسلام، یا پھر وہ دار الاسلام میں ہو گیا تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ رمضان کے روزوں کا علم ہونا، رمضان کے روزے کے فرض ہونے کا علم ہونا، اس کو ہونا یہ شرط ہے۔ اب اس کے واجب کے، اس کے ادا کے لیے بھی شرائط ہیں، وہ یشترط لوجوب ادائہ، یعنی وجوب کو، رمضان کا روزہ جو واجب ہوا ہے، جو فرض ہوا ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے بھی شرط ہیں۔ ادا کون کرے گا؟ ادا وہ کرے گا کہ وَيَشْتَرِطُ لِوُجُوبِ أَدَائِهِ الصِّحَّةُ مِن مَرْضٍ وَحَیْضٍ وَنِفَاسٍ، روزوں کو ادا کرنے کے لیے شرط ہے مرض سے صحت یاب ہونا، صحت صحیح ہونا، بیماری سے، مرض سے صحیح ہونا، حیض سے صحیح ہونا، اور نفاس سے، مرض، حیض اور نفاس سے صحیح ہونا، یہ رمضان کے روزوں کو ادا کرنے کے لیے شرط ہے۔ والاقامت، اور مقیم ہونا، مسافر پر روزہ یہ ادا کرنا یہ شرط نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ جو بندہ بیماری سے، حیض سے، نفاس سے صحت یاب ہو اور مقیم بھی ہو تو اب اس پر واجب ہے کہ رمضان کا روزہ ادا کرے، اور جو ان چیزوں میں نہیں ہے، مریض ہے یا عورت حیض والی ہے یا نفاس والی ہے یا کوئی بندہ مقیم نہیں، مسافر ہے، تو اب اس پر ادا کرنا یہ لازم نہیں، وہ بعد میں بھی اس کی قضا کر سکتا ہے۔ جی سمجھ آ رہا ہے؟ جی جی۔ جی اس کے بعد کہتے ہیں وَيَشْتَرِطُ لِصِحَّةِ أَدَائِهِ ثَلَاثَةٌ، روزوں کو ادا کرنے کی صحت کے لیے، یعنی ادائے صحت کے لیے شرائط ہیں۔ ایک ہے ادائے وجوب کے لیے شرائط ہیں، دوسری ادائے صحت کے لیے شرائط ہیں، یعنی ادا کرنا واجب اس بندے پر ہوگا جو صحت یاب بھی ہوگا اور مقیم بھی ہوگا، اور جو بندہ ادا کر رہا ہے اس کا ادا کرنا صحیح تب ہوگا جب یہ تین شرائطیں پائی جائیں گی۔ کون کون سی؟ وَيَشْتَرِطُ لِصِحَّةِ أَدَائِهِ، ادائے صحت کے لیے، روزوں کی ادائے صحت کے لیے شرائط ہیں تین، ثلاثتن، تین شرائط ہیں، النیت والخلوع عما ینافیہ، نیت، نیت کرنا، والخلو، والخلو اما ینافی،
اور اس سے خالی ہونا جو روزے کے منافی ہے، جو چیز روزے کے منافی ہے اس سے خالی ہونا یہ ادائے صحت کے لیے شرط ہے۔ دو چیزیں یہ ہو گئیں، یعنی اب یہ وضاحت کر رہے ہیں، من حید و نفاس، یعنی حیض و نفاس سے خالی ہونا، یہ اما ینافی کی کیا ہے، وضاحت تفسیر ہے۔ کوئی بندہ، کوئی عورت حیض کے اندر ہوگی تو پھر وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، نفاس کے اندر ہوگی تو پھر وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، روزہ رکھے گی تو پھر صحیح نہیں ہوگا۔ ادائے صحت کے لیے یہ شرائط ہیں، ٹھیک ہے، یہ دو شرائط ہو گئی، نیت کرنا اور جو روزے کے منافی ہے اس سے خالی ہونا، اور تیسری شرط ہے وَعَمَّا يُفْسِدُهُ، اور جو روزے کو فاسد کر دے، جو روزے کو فاسد کر دے اس سے خالی ہونا، الخلو عما ینافی وعما یفسدہ، جو روزے کو فاسد کر دے اس سے بھی خالی ہونا یہ شرط ہے۔ تو یہ تین شرطیں پائی جائیں گی تو پھر اگر کوئی بندہ روزہ رکھ رہا ہے تو اس کا روزہ رکھنا یہ درست ہوگا۔ پھر شرط آگے بیان کرتے ہیں، ولا یشترط الخلو عن الجنابت، جنابت سے خالی ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ حالت جنابت میں ہے، اس پر غسل فرض ہے، تو اس حالت میں اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ رکھنا یہ درست ہو جائے گا۔ جنابت سے خالی ہونا یہ شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں وَرُكْنُهُ الْكَفُّ عَنْ قَضَاءِ شَهْوَةِ الْبَطَنِ وَالْفَرْجِ، روزے کا رکن، روزے کے دو رکن ہیں، الکف عن قضاء شہوت البطن والفرج، پیٹ اور فرج کی دونوں شہوتوں سے، دونوں شہوتوں کو ادا، دونوں شہوتوں کو پورا کرنے سے رکنا۔ الکف کا مطلب ہے رکنا، دونوں پیٹ اور فرج کی دونوں شہوتوں کو پورا کرنے سے رکنا یہ روزے کے لیے شرط ہے۔ بندہ پیٹ کی شہوت پوری کرے گا کیسے، کھانا کھا کر، بندہ فرج کی شہوت پوری کرے گا کیسے، جمع وغیرہ کر کے، ان دونوں شہوتوں کو پورا کرنے سے رکنا یہ رکن ہے روزے کا۔ وما الحق بہما، اور جو ان دونوں کے ساتھ ملحق ہے، یعنی جو ان دونوں کے مشابہ ہے، پیٹ اور فرج ان دونوں کے جو مشابہ ہیں تو اس کو بھی پورا کرنے سے رکنا یہ رکن ہے روزے کا۔ اب روزے کا حکم کیا ہے، کہتے ہیں وَحُکْمُهُ سُقُوطُ الْوَاجِبِ عَنِ الذِّمَّةِ وَالثَّوَابُ فِي الْآخِرَةِ، روزے کا حکم واجب کا ذمے سے ساقط ہونا ہے، ذمے سے ساقط ہونا ہے واجب کا، اور آخرت میں ثواب کا ملنا ہے۔ اگر کوئی بندہ روزہ رکھے گا تو روزہ رکھنے سے اس کے اوپر جو وجوب ہے وہ ساقط ہو جائے گا، اور آخرت میں اس کو اس روزے رکھنے کا ثواب بھی ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، اگلے درس کے اندر اس سے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔